میں آپ کو نٹ شیل میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ایز اے مسلم کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، اخلاص شو کرنے والا، ایک ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یعنی نبوت کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک ایز فار ایز گناہ از کنسرنڈ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن اور حفاظت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ لغزش اور اجتہادی خطائیں ہیں جن کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے اور وہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ غلط رزلٹ پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر ضرور عطا فرما دے گا۔ تو انبیاء کرام کے اجتہاد اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ ہو تو ایک اجر پھر بھی ان کو ملنا ہے۔ البتہ انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق ہے کہ غیر انبیاء کا تو معاملہ وہیں پر اجر کے اوپر آ کے رک جائے گا، لیکن انبیاء چونکہ دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ اپنی اس اجتہادی غلطی جو گناہ نہیں ہوتا، سرکشی نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتا، بلکہ اجر ملتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہتے۔ اس کی کئی ایک نمائندہ مثالیں موجود ہیں قرآن کے اندر۔ ٹاپ آف دا لسٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 آنورڈ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں غزوہ بدر کے جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے کافروں کو۔ مراد یہ کہ یہ جو باغی ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان کا زور کچل نہ دیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے طلبگار ہو، یعنی فدیہ لے لیا۔ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کا چاہنے والا ہے، آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اسے چوز کرے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی کتاب میں یہ پہلے بات نازل نہ ہوئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیا جاتا اس بات پہ جو تم نے فدیہ لے کے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اب کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی ہے حلال اور پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بریکٹ میں خود لکھا ہے کہ اجتہادی خطا اللہ نے معاف کر دی۔ اجتہادی خطا کا لفظ لکھا ہے انہوں نے، قرآن سے تو بالکل واضح ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، وہ سورہ محمد کے اندر سٹارٹ کے اندر آیت ہے سورہ قتال، جو قتال کے اوپر پہلی سورت تھی جہاں مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب آپ کافروں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو۔ مکے میں تو حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو۔ مدینہ شریف میں جہاد کا حکم ملا، اس میں تھا کہ پھر جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو چاہو تو کافروں کو قید میں رکھ لو، خواہ قتل کرو، خواہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے تحت اجتہاد کیا، حالانکہ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں وہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ جب تک پورے کا پورا دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے یہ قتال کو جاری رکھنا ہے، یعنی وہ قیدیوں والا معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے وہ سورہ محمد کی آیت سے پلی لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس اجتہاد کو ایکسیپٹ کر لیا، چونکہ پیغمبروں
کی طبیعت میں شفقت ہوتی ہے. حالانکہ صحیح بخاری مسلم موجود ہے، حضرت عمر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری بھی خواہش یہی تھی کہ لیکن تم نے چونکہ اس ایک آیت کی پلی لے لی ہے، لیکن الفاظ سخت ہیں کہ تمہیں شدید عذاب دیا جاتا یہ جو تم نے کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی اصلاح فرما دی. نبی علیہ السلام نے یہ فورس ہی کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ظاہر ہے 70 ان کے قتل ہو گئے ہیں، 70 قیدی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا تھا یہ تو بیٹل آف بدر ہے. ٹھیک ہے، بیٹل ختم ہوئی ہے، وار ختم نہیں ہوئی. وار تو چلیے فتح مکہ تک، وار کی پہلی بیٹل فیلڈ ہے بدر، دوسری ہے احد، تیسری ہے خندق. خیبر تو خیر یہودیوں کے ساتھ ہوئی، پھر چوتھی آپ صلح حدیبیہ کو کہہ سکتے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ جا کے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے. بیٹل فیلڈز چلتی رہی ہیں مختلف، لیکن وار جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے، وہ وار مسلسل تھی. بیچ میں ایک وقفہ آیا، نئی بیٹل فیلڈ آ گئی. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انبیاء کرام کہیں اجتہاد ایسا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے. اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن آج ٹاپک نہیں، میں نے صرف ضمناً آپ کو ذکر کیا. اس حوالے سے ایک اور نمائندہ آیت ہے قرآن حکیم کے اندر جو میں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، مخلص. انبیاء کرام کوئی ربورٹ نہیں ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے اندر پوٹینشل بھی نہیں ہوتا غلطی کرنے کا. اگر پوٹینشل نہ ہو تو ان کی فضیلت فرشتوں پہ نہ ہو. فرشتے سے افضل ہم انبیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے پوٹینشل ہی نہیں دیا برائی کا، اور انبیاء کو پوٹینشل دیا، اس کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں. یہ بڑے کارنامہ ہے. بلکہ انبیاء کو تو چھوڑ دیں، میں تو اولو العزم اصحاب رسول کو، اہل بیت کو، اور بعد میں بھی صحیح العقیدہ بعض اولیاء اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. جس طرح کوئی شخص کتنے دن کا مرضی بھوکا ہو اور اس کی پسندیدہ خوراک اس کے سامنے بریانی کی شکل میں رکھی جائے اور کوئی کان میں آ کے کہہ دے کہ اس میں زہر ہے، تو اس کو اس کی خوشبو بھی اور اپنی بھوک بھی اس کی مٹ جائے گی اور وہ اس کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا. انبیاء اور اللہ کے نیک بندے، اصحاب اور اہل بیت، گناہ میں چھپی ہوئی اس عذاب کو دیکھ کے اس کی لذت بھول جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں. اور یہ وہی چیز ہے جس کو صحیح بخاری میں کہا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل میں استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وہ سارے الفاظ، اور اس میں آگے الفاظ ہیں. پھر وہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب پناہ طلب کرتا ہے میں پناہ دیتا ہوں. یہ صوفیاء نے تو کہا ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اس کے ہاتھ بن کے اب جدت تک پہنچ جائے. نہیں، وہ اس میں الفاظ ہیں وہ اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہے. یہ محاورتاً بات ہے. جس طرح نبی الاسلام کے لیے آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں کا مطلب ہے اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات. ٹھیک ہے، یہ تو حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ فزیکلی ہاتھ پاؤں بن جانا، نعوذ باللہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. تو ہم تو صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ انبیاء تو بہت بلند مرتبے کے، تو یہ مخلص بندے ہوتے ہیں، خاص چنے ہوئے بندے، اور اللہ ان کی پروٹیکشن ایسی فرماتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، اور اگرچہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ایٹ لیسٹ عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے. آیت نمبر ہے 73 سے 75. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، فتنے میں مبتلا کر دیں تاکہ آپ کوئی اور بات بنا کر اللہ پر ڈال دیں، نعوذ باللہ. وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور یوں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست مان لیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت جھوک ہی جاتے. یہ سمجھانے کے لیے ہوا نہیں ایسا. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے. ثم لا
تجدوا لک علینا نصیرا، اور پھر آپ اللہ کے مقابلے پہ اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. یہ بافرض محال ہے. یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ مخلص ہیں، ہم آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ یوسف میں تو اس سے بھی بڑی چیز آئی ہے. سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 24 میں ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا عورت کا. یہ جناب بندہ کانپ اٹھتا ہے. کس کا قصد کر لیتا؟ اپنی منہ بولی ماں کا، جس نے اسے پالا ہے اور اس نے ہمیشہ اسے پازیٹیو نظروں سے ماں کی حیثیت سے دیکھا ہے. لیکن عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اگر بن سمر کے آ گئی تو یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا. لولا ارّا برہان ربی، اگر اپنے رب کی کوئی ایک برہان نہ دیکھ لیتا. وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ سامنے ان کے حضرت یعقوب کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے کر دی اور وہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. یہ اللہ نے ان کو پروٹیکشن دی. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طریقے سے ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. انہ من عبادنا المخلصین، مخلصین نہیں مخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. تو یہ مخلص، انبیاء کرام مخلص ہوتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب میرے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ تو انبیاء کے عقیدے کو مشکوک مان رہا ہے. جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب اور حتا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ خود ان کی حالت ہے کہ یہ جو یعنی ان کے اکثر علماء بھی وہ سورۃ النجم کی جو آیت ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وہ اس کو عام لیتے ہیں. وہ عام نہیں ہے، وہ یا قرآن کی وحی کے بارے میں ہے یا سنت کی وحی کے بارے میں جسے ہم حدیث بھی کہتے ہیں. باقی جو عام زندگی میں آپ علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے جس کی ریمیڈی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، جس طرح کہ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، تو وہ اگر اللہ کی وحی سے آپ نے کیا تھا تو اللہ نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ کو عذاب دیا جاتا اگر پہلے نہ وہ آیت نازل ہوئی ہوتی؟ وہ حضور نے خود اجتہاد کیا تھا. تو یہ جو ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ صرف وحی مطلوب یا غیر مطلوب کے لیے ہے، قرآن و سنت کے لیے، عام حالت کے لیے نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی مشکوک بنا رہا ہے. مشکوک تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اوورآل آپ کے جو ریپیوٹ ہے اس معاشرے کے اندر وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ سارے لوگ جناب خلاف ہو گئے. تو سارے لوگ تو میرے بھائی اہل حدیث کو گستاخ رسول بھی کہتے ہیں، تو آپ مان لیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں. اور جی علی بھائی کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں. تو سر وہ بریلوی بھی صحیح کہتے ہیں کہ علی بھائی کا جو یہ رفع دین کا طریقہ بتانا اور توحید کی باتیں تو ٹھیک ہے قرآن و سنت سے، لیکن یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں، نجدیوں والی، وہ تو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو، کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جمل صفین نہروان بخاری مسلم میں لکھی ہے، آپ بھی اس کو مان لیں. آپ لوگ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے 2311 کہ جب شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 دن سے جو آ رہا تھا یہ انسانی شکل میں شیطان تھا، یہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بھی کہتے تھے جی یہ بات لے لیں آپ، سچی بات ہو، انجینئر صاحب سے نہ لیں، ایسے جو نال ایڈ کر لو جی کسی مدرسے سے پڑھ کے آئیں. سر آپ کو اگر گورا بھی آ کے کہے نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، آپ یہ کہیں گے اس کو کیا کہ چونکہ تو گورا ہے پہلے مسلمان ہو پھر ڈگری لے کے آپ پھر ہم اس آیت کو مانیں گے، اس وقت تک میں نے یہ آیت ہی سسپینڈ کر دی ہے، میں نے یہ آیت ماننی نہیں ہے، تو یہ آپ کہیں گے؟ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، کتابوں کو مانیں، بابوں کو نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہے جی.